اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں شارٹ مگر بڑی اہم خبر میرے نگاہوں کے سامنے ہے، ریاست آسام کو لے کر۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ آسام میں لاکھوں لوگوں کی شہریت شک کے دائرے میں آ گئی تھی اور لاکھوں لوگوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالنے کی ناپاک تیاری آسام حکومت کر چکی تھی اور بہت ساروں کو اٹھا کر ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال بھی دیا۔ ایک ہی پریوار ہے، پتہ چلا کہ باپ شہریت ثابت نہیں کر سکا، وہ ڈیٹینشن کیمپ میں جائے گا، ماں جو ہے وہ الگ ہو جائے گی، بچے الگ ہو جائیں گے۔ اس طرح کا ظالمانہ قانون جو ہے وہ آسام کی متعصب اور نفرتی سرکار لانے کی پوری کوشش کر چکی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، انصاف ابھی زندہ ہے اور مظلومین کی لڑائی لڑنے والے بھی ابھی زندہ ہے۔ اللہ جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی کو بہتر جزائے خیر عطا فرمائیں، بہتر بدلہ نصیب فرمائیں۔ آج بڑی اچھی خبر سامنے آئی ہے جس سے آسام میں شہریت کو لے کر جو اندیشہ تھا، جو ڈر، خوف اور خدشات کے بادل چھائے ہوئے تھے، وہ بڑی حد تک چھڑ گئے ہیں اور ایک ایسا فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے جس کا فائدہ ہر شخص کو پہنچے گا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی نے فرمایا کہ عدالت نے دستور کی روشنی میں دفعہ 6A کی بہت ہی مناسب اور درست وضاحت کی ہے، اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ وہ تاریخی فیصلہ ہے اور ایک طرح سے یہ انصاف کی جیت ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیش قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، جو اس وقت فی الحال ان دنوں ایک انٹرنیشنل کانفرنس، بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے ازبکستان گئے ہوئے ہیں۔ تاشقند کی بھی ویڈیوز، فوٹو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پر پڑوسی ملک کے بڑے عالم دین بلکہ عالم اسلام کی عظیم علمی، دینی، روحانی شخصیت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات کی تصویریں بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی وہاں گئے ہوئے ہیں باہر، لیکن وہاں پر بھی جب ان کو پتہ چلا سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کا آسام معاہدے کو لے کر، تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یقیناً یہ تاریخی فیصلہ انصاف کی جیت ہے اور اس فیصلے سے سماج میں رہنے والے ہر شخص کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آسام میں بھی جو مکھیہ منتری ہے، یہ کھلے طور پر سب کو معلوم ہے کہ یہ بالکل مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، یا یوں سمجھے کہ نسلی دشمن ہے۔ بار بار جو بھی فیصلے کرتا ہے تو اس سے مسلمانوں کو ہی تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ علماء کو گھیرنے کے فیصلے کرتا ہے، کبھی مدارس کے خلاف فیصلے کرتا ہے، کبھی شہریت کو لے کر فیصلے کرتا ہے، اور ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے۔ اور اسی مکھیہ منتری کی بدماشیوں سے لاکھوں مسلمان ہی نہیں بلکہ کئی ہندو بھائیوں کی بھی شہریت کو لے کر شک و شبہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ بھی بڑے پریشان ہو گئے تھے، لیکن جمعیت علماء نے ذات دھرم نہیں دیکھا اور سارے مظلومین کی لڑائی کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور بھی بہت ساری سنگھٹنائیں، تنظیمیں ہیں جو سپریم کورٹ میں پہنچ گئی، اور اللہ کا شکر ہے آج سپریم کورٹ کا یہ تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے عام لوگوں کا عدالتوں پر، انصاف پر اور بھروسہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اس فیصلے سے عام لوگوں کا عدالت پر اعتماد بڑھ گیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے وہ وکلا بھی، وہ ایڈوکیٹس کی ٹیم بھی قابل مبارکباد ہے جنہوں نے اس اہم اور بڑے مقدمے کو بڑی محنت اور نظم و ضبط کے ساتھ لڑا اور اپنے دلائل سے آئینی بینچ کو قائل کیا کہ دفعہ 6A آسام میں امن،
اتحاد اور استحکام کے قیام کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور اگر اس دفعہ 6A کو رد کر دیا گیا تو آسام میں ایک بڑے انسانی بحران کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ مولانا ارشد بدی نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ 2017 میں پنچایت سرٹیفکیٹ کو شہریت کا ثبوت ماننے والے فیصلے پر بھی مجھے اپنی جماعتی زندگی میں جس قدر مسرت اور خوشی ہوئی تھی، اس سے کئی زیادہ آج کے اس اہم آئینی بینچ کے تاریخ ساز فیصلے پر آج مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند روز اول سے پہلے ہی دن سے اس مقدمے میں فریق ہے، یعنی اس مقدمے کو لڑ رہی تھی اور لڑ رہی ہے۔ اس لیے مولانا ارشد بدی نے یہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کو انصاف کی جیت بتایا۔ خیر انشاءاللہ آسام کے مظلومین ہی نہیں، ملک بھر کے مظلومین کے ساتھ جمعیت علماء تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ، اور ہمیں انصاف پر پورا یقین ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آسام کے معاملے میں تاریخی فیصلہ جو آیا ہے یہ انصاف کی بڑی جیت ہے۔ حکیم فریق جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، خجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔